مار لی دی ذات حیدری۔ نوکری پسند آ رہی ہے جناب نے؟ اجازت ہے کہ نظم تلاوت کرا؟ سارے قصیدے والی صلوات پڑھو تو میں نظم تلاوت کرا۔ جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، زندہ باد حسین باد سدن ہو کر بولے، جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے تو ہوا کہ یہ جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ جس مقام سے بیٹھو پھر توجہ کہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، کہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ ول پڑھ دینا کہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ مل کے سلوات۔ اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ کائنات کی قیمت شعر پڑھنا چاہنا، چلیے اس تو بھی پوری پر توجہ کرنی، جس مقام سے بیٹھو کوئی نشر نہیں کرنا چاہنا، کوئی ترجیح نہیں کرنا چاہنا کہ حسین جلدی سے خود کو چھپا لے کربلا میں، حسین جلدی سے خود کو چھپا لے کربلا میں، کیوں خدا زمین پہ چلتا، زندہ باد جیو ہاتھ کی شکل میں نظر محتاج نہ مل کے حیدری کہ حسین جلدی سے خود کو چھپا لے کربلا میں، کیوں خدا زمین پہ چلتا دکھائی دیتا ہے۔ مل کے ایک سلوات سارے پڑھو۔ جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں طواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ کائنات کی قیمت شعر پڑھنا، چلیے اس توبے کو توجہ کرنی، کائنات کی قیمت شعر پڑھنا چاہنا کہ کبھی تو خون امیہ بھی جل رہا یہاں، کیوں تبھی تو خون امیہ بھی جل رہا ہے یہاں، کیوں حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا ہے۔ جیو حیدری پڑھ دینا، میں نوکری وال پڑھ دینا۔ بابا نوکری وال پڑھ دینا، جس مقام پہ بیٹھو پھر توجہ کہ کبھی تو خون امیہ بھی جل رہا ہے یہاں، کیوں حسین تو انہیں زندہ دکھائے۔ سلوات سارے کو مل کے تلاوت کرو۔ ایک شعر ایک نظم نے تلاوت کرنا ہے جناب عباس تک سیدھا ہے جا سناوا۔ اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا، اللہ غازی نو بنایا
نالے جرتا بنایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتا بنایا چولے سیدہ نے سیتے ہرار ساتایا جیو چولے سیدہ نے سیتے ہرار ساتایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتا بنایا سلوات اللہ غازی نے بنایا نعرے جرتا بنایا غازی بادشاہ کے میں دنیا تے آئے نے پوری پر توجہ کہ پاکے برکا یادا غازی او دنیا تے آیا قرآن چاہیا سنی نو چاہ کے کھڑایا غازی بہنا دیا کرا کون نظرہ نچایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتا بنایا سلوات سلوات سارے پھر بھی تلاوت کرو کہ تو علی کی محبت کا انکار کر مگر توجہ کرنی کہ تو علی کی محبت کا انکار کر مگر کعبے میں بسی بزم طرب یاد رہے گی ارے ایک بار تو پہنچو کبھی دیوار حرم تک کا حشر تمہیں تیرا رجب یاد زندہ باد ہے جا سارک سے تیرہ جب گزری گئے تو جناب علی بادشاہ آمد اقصیدہ پڑھئے سارا ندلے پڑھئے آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی بڑی آواز بتا دی یار پچھلے میں ایک دے آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی مرتضی سلمان جناب علی بادشاہ نے پاسے ہاتھ راست کی کیا فرما رہا آئے علی مرتضی آئے علی صحابہ آئے علی مرتضی پترہ دی لوڑ ہووے جنگ دا میدان ہووے خون میں غزیر ہووے مولا دا اعلان ہووے نبی فرمایا ہر مرتضی اچھا رہا حیدری آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی سلمان دوسری گل کری کی تھی مشیت کی ہم نہ پوری توجہ کرنی سلمان ارشا دے پاسے دو میں ہاتھ کریزے نے تو دوسری گل کیا فرما لیا ہے ہم مولا خیبر وچ بڑے بڑے مرحب تو سارے ڈرے ڈرے مرے مرے ہونے بھی جان جی اٹھاری کہ میں بھائی مولا خیبر وچ بڑے بڑے مرحب تو مرے مرے ہونے آوے دین دین نے جگ تو پرے پرے کس کے مرحب دے کھڑے کھڑے ایک کون جو اتھے لڑے لڑے ہونے دین دے مداریاں دے بتا دے پجاریاں دین دے مداریاں دے بتا دے پجاریاں دے اچھیاں سواریاں دے مکہ دے بھاریاں دے نس نس مک گئے نسا زندہ باد حیدری آئے علی مرتضی سلوات میں بھائی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی آئے علی مرتضی جنگ دا میدان ہووے خون میں غزیر ہووے مولا دا
मुर्तजा सलवार। बस हो गया मेरे सिदा फजल, चंद मिनट जिक्र साहिब ते तलब दुआ। अजा पहली वारी आए वो दरबार दे विच पयनो इमरान दिया दी बिया दिए कदा घर चों बाहर आई नहीं है शमत कुल नबी आए या हुसैन कदा घर चों बाहर आए नहीं है शमत कुल नबी समझावे पुत्रा दी देओ गया विरसा बीबी को जावे घर तक उठ दे या हुसैन आमत में जवानों जख्मी बतौल बाबे दी कब्र पे गई है आदि बाबा मैं खुद देख मेरे वाल सफेद थी गए आमत में जवानों लगवाए बाबा कब्र चुबारे सैन बाबे ने गल की बहन की हालत सुनाना चाहना बीबी रो प्या दी तेरी उम्मत ने बाबा बड़ा मारे आए तेरे आए एक या दो मिनट कर बाबा मारे आए तेरे उम्मत ने बाबा इंजे महा झूठे रुकदास को बुआ सारे आए तेरे नौ लख दिल मारो कली कुरान दिए ना मारो जख्मी बतूल बाबे ने तुझी गल की है आखिरी बंद कर मारे आए तेरी उम्मत ने बाबा जख्म पेने में किसनो दिखावा बाबा मोनो केड़ी वजह हाय करी मातम करी तेरी दिलों तमाचे आले मारे आए दुख वेण करके आती है हले आए से नाले काबा हले आए से नाले काबा मातम करे टूट गई बाबा टूट गई मेरी पसलियां बाबा एक हाथ ना करा तस्बी मैं एक हाथ ना ले अदाए जेड़ा चुमदा सिकोए ना हाथ तोड़ आती है बाबा मैं कुछ नहीं मैं जख्मी थी गई हाँ जी ऐलान कर रहे हैं जी बिस्मिल्लाह जी। तू अहल ही नहीं तुझे सौगात क्या मिले, तू अहल ही नहीं तुझे सौगात क्या मिले, पत्थर हो दिल पे धोखे करमात क्या मिले। तू अहल ही नहीं तुझे सौगात क्या मिले, पत्थर हो दिल पे धोखे करमात क्या मिले। अरे मौला अली से मांग कि मौलाए कुल है ये, मौला अली से मांग कि मौलाए कुल है ये। अरे मंगतों से मांगता है तो खैरात क्या मिले। ते अब मैं दात बता दूंगा किबला मौलाना शराफत अली भट्ट आप गुजरांवाला को कि वो आए और जिक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए हैदरिया हुसैनियत।
یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، پاک بی بی زہرا دے دشمن تے لعنت، برائے خشمودی محمد و اہل بیت محمد بلند پر صلوات۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، درود سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ یہ پچھلے بھائی درود کی زحمت نہیں کر رہے، درود پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معصومین راضی ہوتے ہیں۔ مل کے بلند آواز سے سارے صحبان درود پڑھیں آل رسول کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بِشُمَارٍ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھئی جلدی کر لیں ذرا، پھر بھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں تاکہ یہ مومن بیٹھ جائیں۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کے باب الحوائج مولا سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صف عذاب پہ موجود ہیں، میرا اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے آج کی مجلس کے بانی میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید قاسم شاہ جی اور میرے چھوٹے بھائی ارتضیٰ، مالک ان کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، مالک ان کی یہ صف عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، یقیناً ہمارے پاس آل محمد کے در سے بڑا در کوئی نہیں، اس در پہ جو بھی دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں بابازو ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوں کہ میرا اللہ اس شہر میں جتنے بھی عزادار مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ میرا مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص میری چھوٹی بھابی بیمار ہیں، ہاسپٹل وینٹیلیٹر پہ ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، دعا فرمائے میرا اللہ سید سجاد مولا کا صدقہ انہیں جتنی جلدی ہو سکے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک دعا قبلہ میں ہر ممبر پہ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کہ میرا اللہ کسی بھی ماتمی عزادار علی جن ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرا اللہ زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے بھیج اسے جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف فرما ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صحبان پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے سرکار، میں تھوڑی دیر زحمت آپ کو دے دوں، بس قبلہ جہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں ذرا بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کی زحمتیں جلدی تمام کر سکوں۔
جی یہ رستہ بند کر دیں اگر ہو سکے تو اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں. دوستان گرامی، جڑا والا کی اس مجلس اعزاء میں میری پہلی حاضری ہے اور خدا کی قسم میں گاڑی سے اترتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات کا بوجھ کیا لینا کہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا. قطعاً اس چیز کا بوجھ میرے ذہن پہ نہیں کہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا. کیوں بوجھ نہیں میرے ذہن پہ؟ اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ جب ہم سب کا امام ایک ہے نا تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا. زحمت فرمائیں گے. جب امام ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک. اس لیے کوشش کروں گا آپ کی دعا حاصل ہو جائے مجھے. اگر میں آپ کے ذہنوں تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. نہایت معزز چہرے، پنچایتی چہرے، نکھرے نکھرے بزرگ چہرے اب میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں آج کی مجلس کے حوالے سے جو گزارش کرنی چاہ رہا ہوں نہ صرف یہ ہے، پہلا جملہ پڑھ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا. پریشان ہو کے آپ نے نہیں بیٹھنا، ذہنوں کی بوجھ بننے کا عادی میں نہیں. جب تک آپ نے میرا ساتھ دینا، میں نے حاضری دینی ہے. جہاں مجھے مومنین کے چہرے پر تھکاوٹ نظر آئی وہیں پہ میں نے سلام کر کے دعا لے لینی. لیکن پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے نا، اس آیت کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے. بھائی یہاں سے بچے نہ گزرے پلیز، ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ذہن ادھر چلا جاتا ہے تو بات پھر مزہ نہیں آتا بات کا. متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا نا جی عنوان کے طور پہ، اس آیت کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے. پتہ نہیں جڑا والا میں پہلا جملہ کس حد تک سمجھا جائے گا، کس حد تک نہیں سمجھا جائے گا. خدا کی قسم قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے یہ سورہ آل عمران واحد سورت ہے جو مسلمانوں کو سارا سال یاد دلاتی رہتی ہے کہ کوئی آل بھی ہوتی ہے. آپ جی سرکار سلامت رہیں، مالک زندگی دراز فرمایا آپ سب کی. آپ جی سرکار بہت شکریہ. جہاد ذکر میں بلند ہوتے ہیں، مولا کسی کمینے کو انہیں محتاج نہ کر. ویسے خیرات اسے ملتی ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اس ذکر میں بولتا وہی ہے جس کا بولنا اللہ اور علی کو اچھا لگتا ہے. اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. خدا فرماتا میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، اور بھیجا کس لیے ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. خدا فرماتا میں نے اس رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اب شیعہ سنی بھائیو یہ لفظ میرے نہیں، آیت بتا رہی ہے کہ جو نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے نا، وہ وہی سے نبی بن کے آیا ہے، دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا. آپ جی سلامت رہیں سرکار. بس تمہید میری ختم ہو گئی. آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا. یہاں سے میری مجلس کا آغاز ہے. جو بندہ اپنے نصیب کی طرح جاگ رہا ہے وہ زحمت کرے گا میرے ساتھ. بڑی جلدی میں آپ کی دعا لے کے میں نے اپنا سفر کرنا ہے. خدا کی قسم آیت بتا رہی ہے کہ جو نبی تعلیم دینے کے لیے آیا وہ وہیں سے نبی بن کے آیا. دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا. بازار کا ماحول ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. میں ابتدائی گفتگو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بات میں منبر پہ کروں گا نا ایک ایک حرف کا میں ضامن ہوں. ویسے بھی میں کیمرے کی موجودگی میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں. اور شیعہ سنی بھائیو یہ کیمرے اتنے ظالم ہیں کہ یہ کسی بندے کو بات کر کے مکرنے نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا جب یہ ویڈیو سسٹم نہیں تھا، بندے بات کر کے اپنی بات سے مکر جاتے تھے جی یہ بات تو میں نے کی ہی نہیں. لیکن جب سے یہ ویڈیو سسٹم آیا ہے بندے بات کر کے برسر منبر مکر نہیں سکتے. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ بندے کی بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور سجیو بات بھی کہو تو یہ بات سامنے لے آتے ہیں. یہ بڑے ظالم ہیں. بلکہ میں تو ہر منبر پہ یہ دعا کرتا ہوں پروردگار اگر یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو کاش خبیر پہ بنے ہوتے. بولے یا زحمت فرمائے میرے ساتھ. اگر یہ اللہ پاک یہ ویڈیو سسٹم بننا ہی تھا تو کاش غدیر پہ بنا ہوتا. پھر آج ہم دنیا
کو خبیر کی وہ ویڈیو دکھا کے پوچھتے آپ بتاؤ مولا بننے والا کون ہے اور مبارکیں دینے والا کون ہے؟ آپ جی سرکار سلامت رہے۔ اس لیے جو بات میں ممبر پہ کہوں گا، میں خود بھی پڑھا لکھا ہوں آپ کی دعا سے، اور پڑھی لکھی قوم سے میرا واسطہ ہے۔ یہ مولویوں والے زاربہ یازربوں کے جو سیکھے ہیں نا وہ مجھے آتے ہیں۔ کسی بندے کو سننے کا شوق ہو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سن لے۔ اس لیے پوری ذمہ داری سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو بات میں ممبر پہ کروں اس کا خود ذمہ دار۔ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہاں سے نبی بنا کے بھیجا ہے، دنیا میں آ کے وہ نبی نہیں بنے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ لو پہلا جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا۔ جو بزرگ بیٹھے دعا دے دینا، نوجوان بھائی دعا دے دیں گے، میں آپ کا شکریہ ادا کر کے چلا جاؤں۔ میرا اللہ جانتا ہے اللہ نے وہیں سے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ ہمارے نبی کے نوکر نبی تو 3 دن میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے پسینے کے قطروں سے بننے والے نبی، کوئی 3 دن کا نبی، کوئی جھولے میں نبی، کوئی پنگھوڑے میں نبی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں؟ جہاں جا کے علماء سے پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود کیسے بنے؟ علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی کے پسینے کے قطروں سے یہ نبی بنے ہیں۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جہاں کہ آپ سورہ مریم کی تلاوت کر لیں، 3 دن کے حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ 3 دن کے تھے حضرت عیسیٰ بی بی مریم کی گود میں، بول کے کہہ رہے تھے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والا لعنتی ہوتا۔ میں باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، آل محمد گواہ ہے، یہ بات گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا، اور میں اپنی ذاکری میں یہ بات پہلی دفعہ ممبر پہ کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے سنی ہو تو چپ رہنا، نہ سنی ہو تو بول کے میری تائید کرنا، کیونکہ آپ عادل امام کے ماننے والے ہیں۔ میں پردیس میں آ کے آپ کا مہمان بن کے یہ گزارش کرنے لگا، شیعہ سنی بھائیوں قرآن پڑھنا گھر جا کے، کسی بندے کو شاید وہ بھی قرآن ممبر پہ لے آئے میں دکھانے کی پوزیشن میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور یہ حجت خدا ہماری طرح نہیں آتے، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا، قرآن کہتا بی بی مریم ڈر گئی اور ڈر کے چھپ گئی کھجوروں کے درمیان، اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے بی بی مریم نے کہا پروردگار میں بتول ہوں۔ جڑا مالا والے بے نیازی نہ کرنا۔ 3 دن کے عیسیٰ کو بی بی مریم نے دیکھا، جب حضرت عیسیٰ آئے 3 دن گزر گئے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے بی بی مریم فرماتی پروردگار میں بتول ہوں، مجھے آج تک کسی بشر میں نہیں چھوڑا، مالک شادی میری ہوئی نہیں۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ وضاحتیں ہو جائیں۔ مالک شادی ابھی میری ہوئی نہیں، تو نے بغیر شوہر کے مجھے بیٹا دے دیا، مالک میں کیا کروں؟ پروردگار میں جا کے قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے، مجھے گجرا والا جاتے وقت تک دکھ رہے گا اگر کوئی بندہ سمجھ کے نہ بولا۔ ویسے میرا ایمان ہے ہم وہ قوم ہے جو مر کے بھی عربی میں علی کے فضائل سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے لیکن ایک بندے کی تائید چاہیے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، مالک میں بتونوں چھوا مجھے کسی نے نہیں، شادی میری ہوئی نہیں، تو نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، میں جا کے قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں گھر والے سے کیا کہوں گی؟ آواز کو دیتا ہوں مریم گھبرا نہیں، تو بچہ اٹھا کے گھر چلی جا، اور دیکھ راستے میں اگر تجھ سے کوئی پوچھے، بڑا باریک جملہ ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اللہ نے کہا بیٹا اٹھا، اور بیٹا اٹھا کے گھر چلی جا، اور دیکھ اگر راستے میں تجھ سے کوئی پوچھے تو تو نے ان سے کلام نہیں کرنا، کیونکہ تو بطول ہے اور وہ بےہودہ لوگ ہیں۔ بولو یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا تو بطول ہے وہ بےہودہ لوگ ہیں، تو نے کلام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ تو قرآن نے بھی دے دیا ہے کہ جو بی بی بطول ہوتی ہے وہ بےہودہ لوگوں سے کلام نہیں کرتی۔ میرا سلام اس بندے کو جسے میری بات کی سمجھ آئے۔
اللہ نے کہا اگر راستے میں تجھ سے کوئی پوچھے تو نے کلام نہیں کرنی، بیٹا اٹھا گھر چلی جا۔ اب 3 دن کے عیسیٰ کو بی بی مریم نے گود میں لیا، دیکھنا میری طرف میرے لفظ آیا نہ ہو۔ 3 دن کے عیسیٰ کو اٹھا کے بی بی مریم گھر میں چلی۔ تاریخ کہتی ہے، تفسیریں کہتی ہے، جب بی بی مریم شہر میں داخل ہوئی، قوم نصارہ کے بڑے بوڑھے دوڑ کے مریم کے سامنے آ گئے۔ نہیں تو متوجہ رہنا یار، آنے جانے والے بھائی آتے رہیں گے، متوجہ آپ نے رہنا۔ بی بی شہر میں آئی، قبلہ ساری قوم نصارہ دوڑ کے عیسیٰ کی ماں کے سامنے آ گئی، آ کے اعتراض کر کے کہتی ہے مریم شادی تیری ہوئی نہیں، بلکہ آیت ہے قرآن کی۔ قوم نصارہ کے بندے دے کے کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کانا ابو کے، مریم اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی۔ اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے نا، ان کے ماں باپ بھی نیک ہوتے ہیں۔ زحمت فرمائے مالک زندگی دراز فرمائے۔ یہ روایت نہیں کہ بحث ہو جائے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا یا اخت ہارون ما کانا ابو کے، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، شادی ابھی تیری ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب اللہ نے کہا تھا تو نے بولنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے بی بی مریم زبان سے نہیں بولی، فاشارت الیہ، بی بی نے اشارہ کیا۔ بی بی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یا آنے والا جانے یا بھیجنے والا جانے۔ بی بی نے کہا اس سے پوچھو، اشارے سے کہا اس سے پوچھو۔ جب کہا نا اس سے پوچھو، 3 دن کے عیسیٰ گود میں تھے، بی بی نے کہا اس سے پوچھو۔ ساری قوم نصارہ بگڑ کے کہتی ہے مریم قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم سے مذاق کر رہی ہو، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے؟ تھے وہ بھی سچے، ان کا کبھی کوئی اس عمر میں بولا جو نہیں تھا۔ اس لیے دیکھ کے جب میں پڑھتا جاؤں گا آپ نے ساتھ میرا دینا، نتیجہ بڑا کمال آئے گا۔ یہاں سے لے کے آخری مومن کی میں زیارت کر رہا ہوں، قبلہ خدا کی قسم میں اگلے جملوں پہ کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے اور اس کے دل میں آل محمد کی محبت بھی ہو، میں مان ہی نہیں سکتا۔ دیکھ کے کہتے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے جو ابھی 3 دن کا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا یہ ماں کی گود سے 3 دن کا عیسیٰ بولا، اور بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم عیسیٰ کا یہ کہنا تھا، یہ ساری قوم نصارہ بی بی مریم کے قدموں پہ گر کے کہنے لگی اے عیسیٰ کی ماں، اے بی بی مریم ہمیں معاف کر دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بچہ نبی ہے، بی بی ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے کردار پہ حملہ نہ کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہم تیری عصمت پہ شک نہ کرتے، بی بی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں قوم نصارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چند لمحے پہلے تم بی بی مریم کے کردار پہ حملہ کر رہے تھے، اب معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی تو نہیں دی، عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا لوگوں میری ماں کے کردار پہ شک نہ کرو، میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں راضیہ ہے، میری ماں مرضیہ ہے۔ عیسیٰ نے ماں کی طہارت کی گواہی تو نہیں دی، پھر معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ عجب نہیں کہ قوم نصارہ کہے گی کہ عیسیٰ نے ماں کی طہارت کی گواہی نہیں دی، لیکن تم نے دیکھا نہیں یہ بچہ اس عمر میں بول رہا ہے کہ جس عمر کے بچے نہیں بولتے، یہ بچہ اس عمر میں بول رہا ہے کہ جس عمر کے بچے نہیں بولتے، اور جس عمر میں بچے نہیں بولتے اگر اس عمر میں کوئی بچہ بولے تو سمجھو اس کی ماں معصومہ ہے۔ آخری آدمی تک نتیجہ سننا، جس عمر کے بچے نہیں بولتے اگر اس عمر میں کوئی بچہ بولے تو سمجھو اس کی ماں معصومہ ہے۔ پھر مسلمانوں آج کے بعد مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، لیکن گھر بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا ہے جو عیسیٰ 3 دن کی زندگی میں صرف 3 جملے بولے، اگر اس کی ماں معصومہ ہو سکتی ہے تو اس علی کی ماں معصومہ کیوں نہیں ہو سکتی جو محمد کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ حکم کرے تو رات پڑھوں زبور پڑھوں یا قرآن۔ جی بہت شکریہ سر، جی مہربانی سر۔
جی بہت شکریہ سرکار جی، آپ جی سلامت رہے جی، بہت شکریہ، جلدی کیجئے گا۔ مل کے سارے کلیجے کی پوری طاقت سے یا اچھا، میرا خیال ہے میں پہلا خطیب ہوں جسے حکم ہو رہا ہے ولا کے آخر، حالانکہ دوبارہ پڑھنے کے لیے سوزیوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ایسا ہے یا نہیں کہ؟ لیکن میں بھائی کے حکم کی تعمیل کر دیتا ہوں۔ مالک آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ جو بچہ جو عیسیٰ 3 دن کی زندگی میں صرف 3 جملے بولے، اگر اس کی ماں کی عصمت ثابت ہے، پھر اس علی کی ماں معصومہ کیوں نہیں جو محمد کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ تورات پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو یا قرآن پڑھو؟ جو 3 دن کی زندگی میں ساری آسمانی کتابیں پڑھ کے سنا، کیا اس کی ماں معصومہ نہیں ہوگی؟ تمہیں ان کے دروازے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ خدا کی قسم آج بندے، مجھے حکم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت جلدی جلدی ہو سکے، لیکن جتنا وقت مجبوری ہے ایک مجلس میں ہر بات کی وضاحت ہو نہیں سکتی۔ آج بندے سلیبس بنا رہے ہیں اہل بیت کے بغیر۔ اور تم پرائمری کلاسوں کی کتابوں سے تو اہل بیت کا ذکر مٹا لو گے، ہمت ہو تو تاریخ سے اہل بیت کا ذکر نکال کے دکھاؤ۔ تیری مجبوری ہے، تم نکال ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس میدان میں بھی تاریخ کے جاؤ گے تمہیں علی نظر آئے گا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بندے کی دل آزاری نہیں اور نہ کسی بندے کے لیے غصہ میرے ذہن میں ہے، لیکن جن کا ہم کھاتے ہیں انہی کا داتے ہیں۔ موت کا ہمیں ڈر کوئی نہیں۔ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ، وہ کہتے تھے ہمیں موت سے نہ ڈرا، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہمیں پتہ یہاں بھی حکومت علی کی ہے، وہاں بھی حکومت علی کی۔ بولے یا زحمت سنا۔ خدا کی قسم ہر دور میں اہل بیت کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن دنیا کی مجبوری ہے، اہل بیت کا ذکر بندے نکال ہی نہیں سکتے سلیبس۔ مجھے بول کر بتاؤ، علی کے بغیر بدر پورا کیسے کرو گے؟ علی کے بغیر بتاؤ خندق کس نے، جنگ خندق کس نے جیتی تھی؟ علی بادشاہ نے۔ خدا کی قسم جب عمر بن عبد وہ دھاڑ رہا تھا نا، پورے مجمع پہ بالکل ایسی ہی خاموشی تھی جیسی میرے مجمع میں ہے۔ بتاؤ علی بادشاہ کے علاوہ کون تھا جس نے اس کا سر کاٹا تھا؟ ہمت ہے تو علی کے بغیر خیبر پورا کر کے دکھاؤ۔ میرے پاس وقت ہوتا میں وضاحت کرتا۔ آج بندے صحابہ کا نوکر بنتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائی میں بندے کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ یہ تو کہتے ہو میں نوکر صحابہ کا، یہ تو علماء سے پوچھو کہ صحابی کن کے نوکر تھے۔ نہ یار چپ رہو تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام تو خود ہمیں یہ درس دے گئے، میری جان قربان نبی کے نیک جان نثار صحابہ پہ۔ آج یہ دنیا کے ذہن میں غلط فہمی بٹھا دی گئی ہے جی معاذ اللہ نقل کفر نباشد، جی شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم میں شرافت باٹ برسر ممبر گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں، مائک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہی نہیں بلکہ کافر ہے جو نبی کے نیک صحابہ کا منکر ہو۔ باقی رہ گئی بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے عزت کی، تو خدا کی قسم جتنی صحابہ اکرام کی عزت ہم شیعہ کرتے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صحابیوں کی عزت ہے کہ ہم شیعہ مرتے مر جاتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگر بچوں کو بہادر بنانا چاہتے ہو، پھر
اور علی کا ذکر سلیبس میں رکھو. خدا کی قسم یہ کتابوں میں جتنی کتابیں آپ کہیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اگر صحابی اہل بیت کو تسلیم نہ کرتے ہو تو معاذ اللہ، تو ایک بہت بڑا بندہ کیوں اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا جا حسن سے کہہ جو کہا وہ لکھ دے. نہ یار چپ نہ رہنا، میرے ساتھ زحمت فرمایا. مسلمانوں میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے اپیل کر رہا ہوں، آج بھی اور ماضی میں بھی تیرے اسلام کے پلے ہی کچھ نہ ہوتا اگر ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا. نہیں، اگر میں غلط کہوں اتنا بڑا مجمع بے شک مجھے پکڑ کے ممبر سے اتار دینا، اور غلط کہوں تو آپ جن کو مانتے میں آپ کو ان کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ٹوکنا دو. کیا یہ تمہاری کتابوں میں روایت نہیں کہ ایک بہت بڑا بندہ مجرم بن کے دربار میں آ گیا، اس پہ الزام تھا بلکہ وہ ریڈ ہینڈڈ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا، لوگوں نے اسے پکڑ کے حاکم کے دربار میں پیش کیا اور اس پہ الزام تھا کہ اس نے شراب پی. نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. اہل بیت کے بغیر اسلام مکمل ہو نہیں سکتا. لکھو تاریخ آل محمد کے بغیر یا بس زیادہ نہیں، جتنا حکم ہے اتنا ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اہل بیت کے بغیر تاریخ اسلام مکمل ہے ہی نہیں. جب اسلام کی تاریخ مکمل نہیں، سلیبس مکمل کیسے؟ رنگے ہاتھوں بندوں نے پکڑ کے اسے دربار میں پیش کیا. اتفاقاً وہ حاکم کا قریبی تھا. منصف نے کہا تمہارے پاس اس کے جرم کا کوئی گواہ ہے؟ بندے گواہ ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں ہوئے. اس نے قریب بلا کے مجرم سے کان میں کہا بیٹا مکر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن پتہ نہیں اسے، شاید اس کے مائنڈ پہ، اس کے ذہن پہ شراب کا اثر تھا. اس نے کہا بابا ایک تو جرم کیا اوپر سے جھوٹ بولو. جاؤ جا کے تاریخ کا سینہ ٹٹولو. خدا کی قسم یہ روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب اس بندے کو مکمل واقعہ نہیں، باتیں آپ کے ذہنوں میں، میں صرف نتیجہ دے کے ریپیٹ کر رہا ہوں. جب اس نے اقبال نے جرم کر لیا، تاریخ کہتی ہے حاکم اس بندے کو سزا دینے کے لیے تخت سے اترا. بات اس بندے کو سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا. تاریخ کہتی ہے درہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ مجرم کو سزا دینے کے لیے تخت سے نیچے اترا. تاریخ نے تصویر کھینچی ہے، تاریخ کہتی ہے ادھر اس نے سزا دینے کے لیے درہ ہاتھ اوپر اٹھایا. ابھی اس کا ہاتھ درہ لے کے یہاں تک آیا تھا، یا آگے بڑھ کے مجرم نے منصف کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے جرم میں نے کیا ہے، سزا مجھے وہ دے جس نے زندگی میں یہ جرم خود کبھی نہ کیا ہو. آخری آدمی تک آپ متوجہ رہنا. اس نے کہا جرم میں نے کیا ہے، سزا وہ دے جس نے زندگی میں یہ جرم نہ خود نہ کیا ہو. اور پھر علماء سے پوچھو کیا رہ جاتا اسلام کے پلے اگر اس دربار میں علی نہ ہوتے؟ اس وقت کائنات کا واحد بیٹا ابو طالب کا تھا جس نے اس مجرم کو ہلا کے کہا تھا پہچان میں علی ہوں، تجھے اس جرم کی سزا میں علی بھی دے سکتا ہوں، میرا حسن بھی دے سکتا ہے، حسین بھی دے سکتا ہے. جی بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت رہیں. تھک تو نہیں گئے جناب؟ وقت ہی بہت تھوڑا رہ گیا، میں جلدی جلدی دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی کے امتی نبی، بات میری یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے پتا یاد ہی ہوگی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک قبلہ صاحب تھے تو اپنے مجمع کو نا جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں. اب قبلہ جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے، بندے آگے سے چپ تھے. ظاہر مجمع بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ اب جہنم پہ داد کون دے. لیکن قبلہ یہ فطرتی بات ہے کہ اگر مجمع نہ بولے تو پڑھنے والا بھولنے لگ جاتا ہے.
وہ قبلہ جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے، مجمع چپ تھا، وہ پڑھتے پڑھتے خود ہی بھول گئے۔ جب وہ بھولے تو پھر انہوں نے پنجابی میں مجمع سے پوچھا ہے میں کتھے سا؟ اگو مجمع بھی پنجابی چاہتا جناب جہنم ہے۔ جو سمجھ گئے میرا سلام ہے۔ فرقان بھائی اس لیے میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بات میری یاد ہے یا نہیں؟ چلے بریک بات تھی جسے جب سمجھ آ جائے یا جسے جب سمجھ آ جائے میرے حق میں دعا کرنا، اور دعا کرنا جو مومنین بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفا دے دے، پاک بیوی کے سب کے مالک ان کو شفا دے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں بات یاد ہے نا، ہمارے نبی کے پسینوں کے قطروں سے بننے والے نبی تو شروع سے نبی، اور میرا اللہ جانتا جو نبی نبیوں کا نبی، اس کے بارے میں کئی بندے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی اگر ہمارے نبی شروع سے نبی تھے تو پھر 40 سال تک نبی چپ کیوں رہے؟ جڑا والا کا علاقہ ہے، آپ بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ ارد گرد تو میں حاضری کے لیے آتا رہتا ہوں، اس مجلس میں پہلی دفعہ آیا۔ بندے کہتے جی اگر نبی شروع سے نبی تھے تو 40 سال تک چپ کیوں رہے؟ میں کہتا ہوں کسان اگر زمین کو تیار کیے بغیر بیج پھینک دے، نہیں میں بات سمجھا کے کرنے کا آدمی ہوں، ایک ایک بندے کی زیارت کر کے جملہ پڑھو، جس بندے کا مقدر جاگ رہا ہے وہ ضرور بولے۔ بندے کہتے ہیں نا جی اگر شروع سے ہمارے نبی تھے تو 40 سال تک چپ کیوں رہے؟ میں انہیں مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کسان اگر زمین کو تیار کیے بغیر اس میں بیج پھینک دے گا تو وہ چڑیاں چپ کے اڑ جائیں گی۔ اس لیے جو پنچایتی بندے بزرگ چہرے ہیں وہ تائید کریں گے، اس لیے کسان پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، جب وہ بیج بونے کے قابل ہو جاتی ہے تو پھر کسان اس میں بیج پھینکتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے 40 سال تک اپنے نبی کو خاموش کیوں رکھا؟ خدا کی قسم اگر میرا نبی چاہتا تو پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا دیتا، لیکن اللہ نے 40 سال تک اپنے نبی کو خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کے لیے راہیں ہموار ہو جائے، تاکہ دین کے لیے زمین تیار ہو جائے۔ لیکن اگر نبی پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا دیتا تو یہ 14ویں صدی کے مولوی کہہ دیتے کہ جی جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا، جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا محمد پہلے 40 سال انہیں قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ زمانے کو پتا چلے تو قرآن کی پیروی نہیں کرتا بلکہ قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا۔ آپ جی ہیں سرکار سلامت، مالک زندگی دراز فرمائے۔ مل کے سارے آخری آدمی آپ جی ہیں سرکار سلامت رہے۔ درود پڑھ کے سارے سبحان تک اذان کس اللہ نے کہا میرا حبیب پہلے 40 سال انہیں قرآن بن کے دکھا۔ تھک تو نہیں گئے آپ سر؟ میں کوشش کروں گا جس نہج پہ گفتگو تھی اسی نہج پہ پھر چلی جائے، لیکن توجہ کرنا 40 سال قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنانا، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تھا میرا حبیب پہلے انہیں کردار منوا پھر ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنانا۔ لیکن قبلہ اگر بات یہ کرو گے کہ نبی 40 سال کے بعد بنے، پتہ نہیں کس بندے کو یہ بات سمجھ آئے گی کسے نہیں آئے گی، لیکن میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج جڑا والا کے اس نمبر پہ حل کر کے جا رہا ہوں۔ اگر بات یہ کرو گے کہ نبی 40 سال کے بعد بنے، پھر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا پھر مجھے بتاؤ کہ 40 سال پہلے ہمارا نبی کیا تھا؟ اوہ ہو میں سلام کرتا ہوں اس بندے کو جسے اس بات کی سمجھ آئی۔ بھائی ظاہر ہے آپ جو کہتے ہیں کہ جی نبی 40 سال کے بعد بنے، پھر نبی 40 سال پہلے کیا تھا؟ شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو وہ ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے۔
میں بڑی جلدی آپ کو نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی انسان امیر غریب کوئی بھی ہو، وہ تین حالتوں میں ایک وقت میں ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے. کون کون سی وہ حالتیں؟ یا وہ خود نبی ہوتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بائعت کر لوں گا جو مجھے چوتھی حالت ثابت کر دے. کوئی بھی انسان ہو، تین حالتوں میں سے پھر جملہ سنیں، ایک وقت میں ایک حالت پر ضرور ہوتا. 40 سال پہلے نبی کیا تھے؟ یا بندہ خود نبی ہوتا ہے، یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا پھر کافر ہوتا ہے. اب بتاؤ 40 سال پہلے مصطفیٰ کیا تھے؟ شروع سے نبی انہیں آپ نہیں مانتے. امتی معاذ اللہ میں کسی نبی کا اس نبی کو ماننے نہیں دوں گا، کیونکہ معاذ اللہ اگر ہمارا نبی بھی کسی نبی کا امتی بن جائے گا تو پھر سب نبیوں کا سردار کیسے کہو گے؟ پھر یہ سلطان انبیاء کیسے ہے؟ اب رہ گئی تیسری حالت، اگر کوئی بندہ سوچے بھی تو وہ سوچنے سے پہلے خود کافر ہو جائے گا. اب بتاؤ 40 سال پہلے ہمارے نبی کیا تھے؟ تاریخ پڑھو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا، وہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو سونگتا ہوا آ گیا کہ مدینے کی دھرتی پہ ایک نبی آئے گا. جناب سلیمان نے فارس چھوڑ دیا، ساری تو نہیں چھوڑ کے نتیجہ دینے لگا. کمبر نے یمن چھوڑ دیا، فضا نے حبش چھوڑ دیا. اب میں بڑے ادب کے ساتھ دن کے ماحول میں اپنے معصوم بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہے تو کس سے کہے؟ حضرت بلال حبشی کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، سلیمان کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، جناب کمبر کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، جناب فضا کو پتہ چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، اور تو اور دائی حلیمہ کی اونٹنی کو پتہ چل گیا. نہیں ابھی پچھلے بھائی میرے ساتھ متوجہ نہیں ہوئے، میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بڑے بڑے معتبر اور اتھینٹک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت دائی حلیمہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی. اس کے گھر میں کھجور کا ایک درخت تھا جس پہ کھجوریں نہیں لگتی تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا. پھر بندے لکھتے ہیں جی حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی. میں نے تو پہلے کہا کاش یہ کیمرے اس دور میں ہوتے. کہتے جی حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، حضور آئے تو کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگ گئی، حضور آئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. اب میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا، اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے. بولو یار میرے ساتھ احمد فرمائے. کھجور کے درخت کو پتہ چل گیا کہ یہ آنے والا نبی ہے، بکریوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. آخری بات میں آپ کے سامنے کر کے میں چاہتا ہوں، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس ہے، میں اس مولا تک آپ کو لے کے ان کی شان کا ایک جملہ سنا کے 2 جملے مصحف کے پڑھ کے اجازت لینے لگا. لیکن آخری جملوں کو بالکل قریب، خدا کی قسم دنیا کو نبی کی سمجھ ہی نہیں آئی. میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں، اگر دنیا کو ہمارے نبی کی سمجھ ہوتی پھر لوگ یہ دن رات سلام کیوں پڑھتے؟ سلام اس پر جس کے گھر میں نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی. میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب، یہ فیصل آباد لائل پور ان کا شہر تھا. وہ کہا کرتے تھے شادیاں ہمارے نبی کی 13 ہوئی ہیں اور منجی پیڑی ایک بھی نہیں سی. نہیں اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا، سمجھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں ممبر پہ. جی ہمارے نبی کے گھر میں نہ بستر تھا، نہ بوریا تھا، نہ منجی تھی، نہ پیڑی تھی. یار بستر تو سارے ہر سال رائمنڈ چلے جاتے. خدا کی قسم تھک گیا مولوی کاغذ کالے کر کر کے. جی معاذ اللہ ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. جی معاذ اللہ ہمارے نبی بڑے غریب تھے. آپ نے کبھی سوچا یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا؟ لو میری ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف.
اگر یہ جملہ تمہاری سمجھ میں آ گیا اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، پوری زندگی یہ جملے یاد رہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ بندے کیوں کہتے ہیں نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا؟ خدا کی قسم ان کے اندر کی مجبوری ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے نا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا، پھر بتانا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا۔ او ہو دکھ لگا مجھے اس بندے پہ جو سمجھ کے نہیں بولے، بتانا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا۔ فرقان بھائی جتنے نوجوان بیٹھے یاد رکھنا، تیرے اور میرے نبی کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سیدہ کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آئی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، بلکہ سونے چاندی کے انبار لے کے آئی تھی۔ تاریخ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، کتابیں کہتی ہے اتنی مالدار بیوی تھی کہ عرب میں جس غلام کا، جس بندے کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے خدیجہ کا غلام جا رہا۔ زحمت فرما، زحمت فرما، اتنی دولت مند بیوی، لیکن اس بی بی نے ساری دولت میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ جس بندے کو یقین نہ ہے وہ گھر جا کے تاریخ اسلام پڑھنا، کتابیں کہتی ہیں عرب کے بڑے بڑے گستاخ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت پردے کے پیچھے بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا اللہ کے پاک نبی آپ گھبراتے کیوں ہے، تیری نالین کا صدقہ ان سب نے میرا قرضہ دینا ہے۔ اگلے جملے سننا، اگلے جملے ہو سکتا ہے جڑا والا کی دھرتی پہ یہ جملہ پہلی دفعہ پڑھا جا رہا ہو۔ جب کا بی بی نے سرکار آپ پریشان کی ہوتے آپ کی جوتیوں کا صدقہ یہ سارے میرے مقروض ہے، اتنا جملہ کہہ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اللہ کے پاک نبی آپ میرے حق میں شرعی ہے، یہ غیر محرم ہے، تو میرا حق میں شرعی ہے، یہ غیر محرم ہے، مولا میں آپ کی مرضی کے بغیر ان سے بول نہیں سکتی۔ یہی سبب ہے ہم بی بی خدیجہ کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بی بی رسول کی اجازت کے بغیر غیر محرموں سے بولتی بھی نہیں تھی۔ آگے آپ نے خود سمجھنا ہے، بی بی نے کہا یہ غیر محرم ہے، تو حاکم شرعی ہے، اگر آپ مجھے ان سے بولنے کی اجازت دیتے پھر میں دیکھتی ہوں یہ تیرے قتل کا نام کیسے لیتے ہیں۔ اب کتابیں کہتے میرے نبی نے اجازت دی، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سیدوں کی نانی نے کہا ایک ایک سردار کا نام لے کے کہا فلاں ابن فلاں کیا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ ایک ایک سردار کی آواز ہے بی بی کیوں نہیں، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سردار نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سخی نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ بنتے۔ بی بی ہماری تو نسلیں بھی تیری مقروض رہیں گی۔ بی بی نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتی، یا ابھی میرے قرضے واپس کرو یا اس حویلی میں آ کے اس محمد کی جوتیوں پہ سر رکھ کے اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی ہوں۔ صرف بی بی نے قرضے معاف نہیں کیے، بلکہ بی بی ہر روز صبح سویرے اعلان کرتی تھی آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، میں خدیجہ وعدہ کرتی ہوں قرضے بھی معاف ہوں گے، جھولیے بھر بھر کے سونا بھی ملے گا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کہا الزام تو دیکھو کون لگا رہا ہے، جن کے بڑے خود پیسے لے کے کلمے پڑھتے رہے۔ نہیں اللہ کرے یہ بات ہر بندے تک نہ پہنچی ہو۔ اللہم صلی اللہ آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، پچھلے قرضے بھی معاف اور جھولیے بھر بھر کے سونا بھی ملے گا۔ خدا کی قسم لوگ آتے سونا لا الہ الا اللہ کہتے سونا لے کے چلے جاتے۔ اب جا کے تاریخ کی روایتیں پڑھنا، صحابی رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ روایت کرتے وہ فرماتے میرے قد سے زیادہ سونے کا ڈھیر ہوتا تھا جو ہر روز سیدہ کی ماں راہ خدا میں تقسیم کرتی تھی۔ یہ جملہ قبلہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جھولیاں پھیلا کے ذہن بیدار کر کے یہ جملہ سننا۔ صحابی رسول فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا ہوتا تھا جو حسین کی نامی راہ خدا میں تقسیم کرتی تھی، لیکن کتابیں کہتے جب وہ سونا ختم ہوتا نبی
نبی شام کے وقت چادر کو جھاڑتے اور چادر جھاڑ کے بیوی خدیجہ کا شکریہ ادا کرنے لگتے. اس سے پہلے میرا نبی شکریہ ادا کرتا, حسین کی نانی پہلے بول کے کہہ دیتی اللہ کے پاک نبی مجھے شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے, بس جو صبح اٹھ کے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی نا اسی کا صدقہ اتارا ہے. جی بہت شکریہ. آخری جملے سرکار, اجازت ہے چھوڑ دیا جی, بس آخری جملہ سرکار. یہ ہماری خوش نصیب کہ اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا فرمائے جنہوں نے دنیا میں آ کے اپنے ہر فعل سے دنیا کی ہدایت کی ہے, ہر فعل سے دنیا کی ہدایت. چلو میں مزید آدھے منٹ میں وضاحت کر دیتا ہوں. خدا کی قسم یہ جو کرے وہ ہدایت ہے. اوہ ہوئے ساری زندگی پڑھتا رہو تو رزلٹ یہ ہے یہ جو کرے ہدایت ہے. مثال کے طور پہ یہ چپ رہے تو ہدایت ہے, یہ بول پڑے تو ہدایت ہے, یہ چل پڑے تو ہدایت ہے, یہ رک جائے تو ہدایت ہے, یہ بیٹھ جائے تو ہدایت ہے, یہ کسی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو ہدایت ہے. اگلا جملہ سمجھنا, یہ کسی کے آنے پہ اٹھ جائے تب بھی ہدایت ہے, یہ کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے تب بھی ہدایت ہے. ان کے ہر فعل میں ہدایت ہے. لیکن آج دنیا پردے ڈالتی ہے اور ناکام کوششیں کر رہی ہے ان کے کردار پہ پردے ڈالنے. یہ ناکام کوششیں ہو رہی ہیں, جیسے ابھی حال ہی میں سلیبس کی بات ہوئی, یہ ناکام کوشش ہے. آل محمد کے بغیر تمہارے سلیبس کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر بچوں کو تہذیب سکھانا چاہتے ہو تو آل محمد کے مردوں کا کردار پڑھاؤ. اگر بیٹیوں کو تہذیب سکھانا چاہتے ہو تو آل محمد کی مخدرات کی تاریخ پڑھاؤ. لیکن دنیا کوشش کرتی رہی ہر دور میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دنیا نے 14 سال کس قید میں کس جرم میں قید رکھا؟ بھئی سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال جو قید رکھا گیا کیا معاذ اللہ کسی جرم میں قید رکھا گیا؟ یاد رکھنا شیعہ سنی بھائی, آج کی مجلس کا میں جو نتیجہ رزلٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دنیا ناکام کوشش کر رہی ہے شروع سے لے کے آج تک کسی طریقے سے آل محمد کا کردار چھپ جائے. یہی سبب ہے کہ انہوں نے 14 سال سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے امام کو بھی قید رکھا. خدا کی قسم یہ جسم امام کو قید نہیں رکھتے تھے بلکہ دنیا کی نظروں سے کردار محمد کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. نہیں پتہ نہیں کس بندے تک اپیل پہنچی کس تک نہیں پہنچی. دنیا یہ چاہتی تھی کہ اس امام کو قید کر دو تاکہ لوگوں کے سامنے آل محمد کا کردار نہ, محمد مصطفیٰ کا کردار انہیں نظر نہ. لیکن شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا یہ ہر دور میں کردار محمد کی زندہ تصویریں ہیں. یہ سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں. خدا کی قسم جو موسیٰ کاظم نے کیا بغداد میں وہی حسین نے کربلا میں کیا تھا. اگر سرکار موسیٰ کاظم کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا, اور اگر حسین مولا بغداد میں ہوتے تو وہی کرتے جو سرکار موسیٰ کاظم نے کیا. کیونکہ یہ اولاد زہرا, یہ محافظ دین و شریعت. آخری جملہ, اب قبلہ دیکھے امام قید میں تھے اور کس طرح امام نے دین کی حفاظت کی. کتابیں کہتی ہیں تیرے اور میرے ساتھ میں مولا نے زندان سے ایک ٹھیکری بھیجی جس پہ جیم لکھا ہوا تھا. کئیوں نے اس جیم سے مراد جبل سمجھا, وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. جناب پہلول نے جیم سے مراد جنون سمجھا. آخری قبلہ میں جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا. بہلول نے جیم سے مراد جنون سمجھا, وہ دیوانہ ہو کے سیدوں کی نوکری کرنے لگا. یہی وجہ ہے کہ جناب بہلول کی بات کا جلدی کو غصہ بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن ہارون رشید نے بہلول کو پکڑ لی اور
پکڑ کے کہتا ہے بہلول میں نے سنا کہ مجھ پہ لعنت کرتا ہے. بہلول ہنس کے کہتا ہے جناب یہ آپ کی کسی نے خوشامد کی ہے, میں صرف تجھ پہ لعنت نہیں کرے اپنے پہ بھی لعنت کرتا ہوں. لیکن 14 سال میرا مولا رکوع کی حالت میں زندان میں رہا. میں ممبر کے اصولوں سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں مین مضمون پڑھنا آخری ذاکر کا حق ہوتا ہے, لیکن صرف 2 جملے ان کی مصیبت کے سن لو. میں مجلس ان کی فضیلت پہ بھی چھوڑ دیتا تو مجلس میری مکمل تھی, لیکن جو بی بی شام سے آئی ہے نا 7ویں مولا کا پوچھا لینے, اسے انتظار صرف مصائب کا ہے. بلکہ پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا, میں نے صرف ایک بی بی کا نام لیا ہے. خدا کی قسم اس قیدی کی 18 بہنیں اور 18 بیٹیاں تھیں اس مولا جو اپنے بابوں کو ملنے کے لیے ترستی رہی. یہ میرا وہ مظلوم مولا ہے جس نے 14 سال قید میں رہ کے نا دین کو آزاد کر دیا. میں نے شہادت نہیں پڑھنی, صرف آل محمد کی مظلومیت کا ایک ٹچ دے کے میں ممبر چھوڑنے لگا. 14 سال یہ میرا مولا رکوع کی حالت میں قید میں رہا, اور جب دنیا سے گیا نا تو مرنے کے بعد اس مولا پہ زنجیر بھی نہیں اتر سکتی. آپ بات رہو ہائے ضرور کرنا اگر رونا نہ آئے تو, صرف 2-3 منٹ کی زحمت مصائب کی. خدا کی قسم آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ روتے بڑا زیادہ ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں ہم روتے صرف اس لیے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو, وہ مجرم مر جائے اس کے زنجیر اتر جاتے ہیں. جو بندہ سیدوں کو رونے کے لیے آیا اس کے لیے اگلا جملہ مجھے بول کے بتائیں تو بندہ 302 کا بھی مجرم ہوگا, ہر ملک کا قانون کہتا ہے وہ مجرم مر جائے اس کے زنجیر اتر جاتے ہیں. اب رکھ میرے سر پہ قرآن میں غلط پڑھو, حسین کی ماں میری شفاعت نہ کرے. خدا کی قسم کتابیں کہتی ہیں سیدوں کے گھر میں 2 قیدی ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی جن کے زنجیر نہیں اترے. ان میں سے ایک میرا 7واں امام موسیٰ اعظم ہے, دوسرا مرد نہیں حسین کی 4 سال کی مظلومہ بیٹی سکینہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی رہی. سجاد غریب والے قبرستان میں دفن ہو گئے. اجرکم اللہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت و نازل فرمائے. جو اس ذکر میں بلند دے رہے مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. 2 قیدی ایسے مرنے کے بعد بھی جن کے زنجیر نہیں اترے. بس یہ 2 قیدی سنو میں ممبر چھوڑ, لیکن سیدوں سے غیر سیدوں سے معافی مانگ کے ایک روایت پڑھتا ہوں. دل دکھے مجھے معاف کر دینا, کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. کتابیں کہتی ہیں ہائے ضرور کرنا جو اب تک نہیں ہو سکا. کتابیں کہتی ہیں تیرے 5ویں مولا سرکار محمد باقر علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا میں نے سنا تیرے بابا سجاد نے اپنی بہن سکینہ کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا. میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, امام کی آنکھیں برسنے لگے. آواز آئی تو نے بالکل سچ سنا. یہ مومن کہتا مولا کیا زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی. جملہ سننا اگلا, مولا کیا زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی. امام نے فرمایا اجازت تھی. یہ مومن تڑپ گیا رو کے کہتا مولا اگر زنجیر اتارنے کی اجازت تھی, یہی جملہ ہے جس کے لیے میں زحمت دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا اگر اجازت تھی زنجیر اتارنے کی پھر تیرے باپ نے بہن کے زنجیر اتارے کیوں نہیں تھے. سید بیٹھ کے رو رہا تھا یا کھڑا ہو کے ماتم کرنے لگا. سر پہ ماتم کر کے تیرے 5ویں مولا نے فرمایا خود انصاف کر, اور میرا بابا بہن کے زنجیر کیسے اتارتا. کربلا سے لے کے کوفہ سے شام تک لوہے کے زنجیر تھے. گرمی کا موسم تھا, کھانا پانی ملتا نہیں تھا. دھوپ کی وجہ سے میری پھپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتنا نرم ہو گیا تھا کہ لوہے کے زنجیر بدن میں داخل ہو گئے تھے. جہاں سے میرا بابا زنجیر کھولتا میری پھپھی کے ہاتھوں کا گوشت. ماتم کر ماتم تیرے مذہب میں پوچھا جائز ہے. بس 1.5 منٹ کی زحمت ہو. یہ وہ بیٹی ہے میرے مولا حسین کی جسے زنجیروں سے لوگ دفن کرنا بیمار مولا کی مجبوری بن گئی تھی. کتابیں کہتی ہیں آج سے 200-250 سال پہلے حسین کی یہ بیٹی شام میں ایک عالم سید کی خواب میں آئی تو اتنا رہے گا جتنا میری شہزادی چاہے. کتابوں میں سید کا نام شرف الدین یا محمد ابراہیم لکھا ہوا ہے.
اس سید کی خواب میں آ کے نا بی بی سکینہ رو کے فرماتی ہیں سید مجھے پہچان، میں پیاسے حسین کی پیاسی بیٹی ہوں، میری قبر نشیب میں، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ صرف 1.5 جملہ میں نے اور پڑھنا، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ عزادارو سید نے توجہ نہ کی۔ اگلی شب جمعہ بی بی پھر خواب میں آئی، آگے کہتی ہے میں جو تجھے کہہ رہی ہوں میرا اصغر پیاسا مارا گیا، لیکن میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر تبدیل کر۔ عزادارو جتنے سید بیٹھے اس جملے پہ آپ ہائے ضرور کرنا۔ اور سید نے دوسری شب جمعہ بھی توجہ نہ کی۔ اب اگلا جملہ ان کے لیے جو چھتوں پہ غازی کے علم لہراتے۔ تیسری شب جمعہ بی بی سکینہ پھر اس سید کی خواب میں آئی، دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا، لیکن جب تیسری دفعہ بی بی خواب میں آئی ہے نا، جلال میں آ کے حسین کی بیٹی کہتی ہے مجھے پہچان، میں علم والے غازی کی بھتیجی ہوں اور میری قبر میں پانی آ رہے، قبر تبدیل کر۔ عزاداروں وہ سید تڑپ کے اٹھا، اس نے چند سیدزادیوں کو ساتھ لیا، جی بھائی ہائے کر کے رونا، چند سیدزادیوں کو ساتھ لیا، رو کے کہتے بی بی قرآن پڑھ کے حسین کی بیٹی کی قبر کو کھولو، شہزادی کی میت لے کے دوسری قبر میں منتقل کر دو۔ اب کیسے پڑھوں؟ ان سیدزادیوں نے قرآن پڑھ کے سکینہ کی قبر کو کھولا، قبر کا کھلنا تھا، آسمان پہ بجلی چمکی، کچھ بیبیاں بے ہوش ہو گئی، کچھ دوڑ کے باہر نکلی۔ یا اتنے لوگ سید نے ایک بیوی کو بازو سے پکڑ کے کہا سچ بتا قبر میں ہوا کیا ہے، سچ بتا وہ بے ہوش کیوں ہو گئی، تم روتی ہوئی باہر کیوں آ رہی ہو؟ اس بیوی نے سر پہ ماتم کر کے کہا سید شرف الدین بچی تجھے اتنا بتاتی تھی کہ میں سید زادی ہوں، آج تک اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آج تک قیدن بھی ہوں۔ ہاتھوں میں ماتم کرتے ہوئے مذہب میں پرسا جائز ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میلا کرتا ہے، کانوں سے خون نکل رہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ بس آخری جملہ، دوسری ہستی جس کے مرنے کے بعد زنجیر نہیں اترے وہ تیرا ساتواں مولا باب الحوائج مولا۔ میری دعا ہے اس مولا کے صدقے اللہ سب کو صحت دے۔ بانی مجلس سید بادشاہ کی میرے بھائی انتظار کی یہ محنت قبول ہے۔ دوسری ہستی مرنے کے بعد جس کے زنجیر نہیں اترے، یہ لفظ سنو میں نمبر چھوڑا، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کبھی سوچا امام کے زنجیر اترے کیوں نہیں تھے؟ خدا کی قسم کتابیں کہتی ہے کوئی نہ تھا جو میرے مولا کے زنجیر کھولتا، صرف ایک کالے برقع والی بیوی تھی جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی۔ جب وہ بیوی اس لوہار کو لے کے آئی جس نے کربلا حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے منت مانی تھی کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے، اللہ جانے تو کس خیال میں نمبر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہزادی کے لوہار کو لے کے آئی جس کا برقع کالا تھا، چہرے پہ موت کی پٹی تھی۔ بیوی اس لوہار کو لے کے آئی جس نے حسین بادشاہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے منت مانی تھی، اللہ میرا یہ کام کر دے، میں سیدوں کے کام مفت کروں گا۔ کتابیں کہتے ادھر وہ لوہار آیا، ادھر اس نے میرے ساتھ میں مولا کے زنجیر توڑنے کے لیے ہاتھوں پہ زنجیروں پہ ہتھوڑی مارنی شروع کی۔ ادھر تیسری دفعہ ہتھوڑی نہیں ماری تھی، جب محمد کی بیٹی تڑپ گئی آواز آئی اپنا ہاتھ روک لے، تو زنجیر توڑنے کے لیے ہتھوڑی مارتا ہے، میرے بچے کے ہاتھ تیری ہتھوڑی کے نیچے آ جاتے اور میرا 14 سال کا مظلوم بیٹا محترم کرام قبض کے میں ذاکر البیت جناب قلب عباس اور فیصل آباد کو دعوت کتاب ہوں۔